مثيل له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. سورہ النساء کی یہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے. اس میں اللہ پاک نے اہل ایمان سے مطالبہ کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان والے ہو. آمنو، ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی ہے اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی جا چکی. اس میں ایک تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ تمہارا ایمان ان تمام چیزوں پر ہونا چاہیے تو ایمان کنسیڈر ہوگا. ان میں سے کسی ایک کو ڈراپ کر دو کہ تو ایمان نہیں ہوگا. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان لانے والوں، آمنو کا مطلب ہے اب مانو، اطاعت کرو، ایمان کا حق ادا کرو، ایمان کے تقاضے ادا کرو، اللہ کی مانو، اس کے رسول کی مانو، کتاب میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان پر عمل کرو. کل کا جو ہمارا درس تھا اسلامی ثقافتی مرکز کا، اس میں فساد فی الارض موضوع تھا، جس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جیسے بہت ساری چیزیں فاسد ہوتی ہیں، فساد خون بھی ہوتا ہے، خون بھی فاسد ہوتا ہے، طبیعت بھی فاسد ہو جاتی ہے، ذائقہ زبان کا فاسد ہو جاتا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں شرعن بھی، بندے کا ایمان بھی فاسد ہو جاتا ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے. ان صلحت اعمال کلھا، اگر قیامت کے دن نماز ٹھیک نکلی تو سارے اعمال اسی ریٹ پر لے لیے جائیں گے. وَإِنْ فَسَدَتْ، اگر یہ فاسد نکلی، فاسد کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے نماز کی، جو شرائط ہیں، اگر وہ پوری نہ ہوئی تو فاسد ہوگی، کرپٹ ہوگی. فاسد کس کو کہتے ہیں؟ ایک فائل ہے نہیں کھلتی وہ تو کرپٹ فائل اس کو کہتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی یہ سوال کر رہے تھے جب درس ختم ہوا، نوجوان، کہ ایک بندہ صدقے دل سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور رسول پر، عمل نہیں کرتا وہ مسلمانوں والے، پریکٹس نہیں کرتا، کہتے نہیں میں مسلمان ہوں لیکن آئی ایم ناٹ پریکٹسنگ اسلام.
آج کل میں چھٹی پر ہوں، میں پریکٹس نہیں کر رہا، جیسے ڈاکٹر پریکٹس نہیں کرتے، وکیل پریکٹس نہیں کرتے. تو کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ جو ڈاکٹری ہے، وہ جو انجینئرنگ ہے، وہ جو وکالت ہے، وہ آرٹ ہے، اور آرٹسٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ پریکٹس کرے یا نہ کرے اپنے نام کے ساتھ ڈگری لگا سکتا. لیکن جو اسلام ہے یہ صفت ہے، یہ آرٹ نہیں. نیکی ایک صفت ہے، آپ نیکی کر رہے ہیں تو آپ نیکی. لیکن اگر آپ اس وقت نیکی نہیں کر رہے تو پچھلی نیکی کے ریفرنس سے آپ نیک نہیں. ایک بندے نے ساری زندگی شراب نہیں پی، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ شراب پی رہا اور وہ پچھلا ریفرنس دیتا ہے کہ جی 50 سال ہو گئے ہم نے تو کبھی اس پلیز کو منہ بھی نہیں لگایا. تو اب تو لگا رہے ہو نا، اب تم بد ہو، پچھلے ریفرنس سے تم نیک ثابت نہیں ہو سکتے. تو اس کو کہا گیا کہ ورچو ایگزسٹ ان ایکٹیویٹی. آرٹسٹ جو ہے وہ چھٹی بھی لے سکتا ہے، ریٹائرڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نیک چھٹی نہیں لے سکتا کہ جی 90 سال ہو گئے عبادت کرتے ہوئے. مکے میں پڑی ہیں جہاں 1,00,000 ملتی ہیں، لہذا آج کل میں چھٹی پہ ہوں وداؤٹ پے. ایسا نہیں. یہ بجلی ہے، ایک جگہ بجلی آ رہی ہے، 26 سال سے بجلی ہے اس مسجد میں. اب یہ کہ 26 سال سے میں چل رہی ہوں تو 10 منٹ کے لیے چلی جاؤں، تو جب یہ چلی جائے گی تو پچھلے پیریڈ کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ بجلی ہے. 26 سال جو بیچاری رہی ہے تو اب 10 منٹ کے لیے چلی گئی ہے تو بھی کیا ہوا. جس سے آپ پوچھیں گے وہ کہے گا بجلی کوئی نہیں. اس لیے کہ بجلی نام ہے ایکٹیویٹی کا، یہ الیکٹرانز کے فلو کا نام ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بندے کا ایمان تو نہیں نا خراب ہوتا، ایمان تو اپنی جگہ پہ ہے نا، اللہ پر بھی ہے، رسول پر بھی ہے، اگرچہ ان کی بات نہ مانے. میں نے ایک مثال دے کے دیکھیں، ایک عورت ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں کسی تعلق کو آن نہیں کرتا کہ میرا کوئی اس کے ساتھ رشتہ ہے، اور میں پیسے بھی اس کو نہیں دیتا، خرچہ نہیں دیتا. اسی عورت کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں، یہ ایڈمٹ کرتے ہیں، یہ آن کرتے ہیں کہ یہ آپ کی بیوی، آپ اس کو خرچہ نہیں دیتے. مجرم کون ہے؟ میں مجرم نہیں، مجرم آپ ہیں جو ایڈمٹ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اور پھر حق ادا نہیں کرتے اس کو. مجرم وہ ہے جو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور نہیں مانتا اللہ کی، حالانکہ اللہ کافروں کو حکم نہیں دیتا. کتب علیکم الصیام کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لا الہ الا اللہ والو تمہارے اوپر فرض کیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا. کافروں سے نہیں کہا جائے. کافر سود کھائے کوئی گناہ نہیں، اس کا سب سے بڑا گناہ کفر ہے، اس کے بعد باقی گناہ جو ہیں وہ کسی حساب کتاب میں نہیں. اب کیونکہ یہ بحث، یہ سوال تو ایک سوال ہے، سوال چھوٹا سا ہوتا ہے، ایک سطر کا ہوتا ہے، 1.5 گھنٹہ جواب میں لگ جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بندے کا ایمان ہوتے ہوئے بھی وہ کون سے عوامل ہیں کہ بندہ اس ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا. یہ ہمارا سوال ہے آج. دوسری جو بات ہے کہ بندہ مومن تو ہے نا، وہ تو اپنی مرضی سے مومن ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ پاک بھی اس کو مومن تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ تو وہی اصحاب ہو گیا. کسی نے پوچھا تھا شادی ہو گئی کہ بس جی ادی پجدی ہو گئی ہے. کہا جی کیسے کہنے لگے اسی راضی ہیں، کڑی والے راضی نہیں. تم مومن ہو، وہ نہیں منظور کر رہا. نبی قسم کھا کر کہتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم و مومن ہے.
اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ تم کہتے ہو میں مومن ہوں، صرف تقاضے پورے نہیں کر رہا. لیس بمومن، وہ شخص مومن نہیں. من شبع، جس نے ناک تک بھر کے کھا لیا ہے. وجارہ جائع، اور اس کا پڑوسی بھوکا. مومن نہیں ہو سکتا. حاجی ہو سکتا ہے، قاضی ہو سکتا ہے، قاری ہو سکتا ہے، ملا صاحب ہو سکتا ہے، مفتی صاحب ہو سکتا ہے. ایمان قبول نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کون سی صفات ہیں؟ سب سے پہلے کہ جو بندہ مومن کو ڈی گریڈ کر کے کفر اور ایمان کی درمیانی حالت پہ لے آتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ٹرپ کر جانا. ایک ہوتا ہے نا آن، ایک ہوتا ہے آف، ایک درمیان میں آ کے بریکر رک جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرپ کیا. اس ٹرپ والے کو آپ آن کریں گے تو وہ آن نہیں ہوگا جب تک اس کو پہلے آف نہ کرنے آئے. کافر کو مسلمان کرنا آسان ہے، اس لیے کو آف ہے. یہ جو ٹرپ مسلمان ہے نا، ان کو مسلمان کرنا مشکل. یہ بات مان کر نہیں دیتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہے آلریڈی، ہمیں تو ضرورت ہی کوئی نہیں. یہ جو کفر اور ایمان کے درمیان کی حالت ہے، اس کو نفاق کہا گیا. دو منہ. نفق کس کو کہتے ہیں؟ اس غار کو کہتے ہیں جس کے دو منہ، ٹنل جس کو آپ کہتے ہیں، وہ نفق ہوتی ہے. اور یہ نافقہ گو جو ہے وہ اپنے اس کا جو بل ہے اس کے وہ دو سوراخ رکھتی ہے. اگر ایک طرف سے کتا آئے وہ دوسری طرف سے نکل کے فرار ہو جاتی ہے. ایگزٹ اپنا ایمرجنسی ایگزٹ وہ رکھتی ہے. یہ منافق بھی اپنا ایمرجنسی ایگزٹ بچا کے رکھتا ہے، کافروں سے بھی نہیں بگاڑتا. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، یہ تمہارے برے دنوں کے منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی مشکل آئی تو ہم فوراً ادھر چلے جائیں گے. اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ. اور اگر کافروں کو غلبہ مل گیا، الم نستحفظ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، ہم نے تم پر قابو پا لیا تو پھر ہم نے تمہیں مومنوں سے بچا لیا، درمیان میں پڑ کے سزا نہیں ہونے دی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کچھ احسانات ہیں تمہارے اوپر. یہ جو نفاق کی حالت ہے انتہائی خطرناک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بیماری سے نہیں امن میں مگر منافق. اس کو کوئی ڈر نہیں ہے نفاق. لا یأمنہ الا المنافق، اور وہ امن میں، اور نہیں ڈرتا اس سے مگر مومن. ولا یخافہ الا المؤمن. صحابہ، جید صحابہ، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے ہر وقت نظر رہتی ہے کوئی ایسی عادت نہ پیدا ہو جائے جو منافقوں جیسی، جس کو ذرا سا بھی شک ہوتا تھا نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ گلی میں کہتے ہوئے جا رہے ہیں نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے. پوچھا ماں بھی کہی اخی، بھائی صاحب کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے یار ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہوتے ہیں تو ہماری دنیا کے ساتھ کوئی تعلق کوئی نہیں ہوتا. اللہ ہی اللہ ہوتی ہے، آخرت کی باتیں ہوتی ہیں، ادھر ہی دھیان ہوتا ہے. جب ہم وہاں سے پلٹ کے گھر آ جاتے ہیں تو ہم ہنستے کھیلتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، ایزی ہو جاتے ہیں. یہ تو دو ہمارے مزاج ہو گئے نا، دو صورتحال ہو گئی. نبی کے یہاں ہمارا کچھ اور مزاج ہوتا ہے، گھر میں آتے ہیں ہم لوگ تو کچھ اور مزاج ہوتا ہے. تو یہ تو نفاق ہو گیا. ان کا یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. چلو اس کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے پوچھیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ حنظلہ ہیں، یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ نافقہ حنظلہ، مجھے رستے میں ملے ہیں، تو جو انہوں نے کیفیت بتائی ہے وہ میں نے بھی اپنے اندر پائی ہے. ہم آپ کے پاس آئے ہیں.
حضور نے حنظلہ سے رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہ اللہ کے رسول جب ہم آپ کے یہاں ہوتے ہیں ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، ہمیں ایسے پتہ چلتا ہے جیسے ہم جنت کے باسیوں کی آوازیں سن رہے ہیں اور وہاں کے میووں کی خوشبوئیں ہم سنتے ہیں، اتنا قریب ہوتے ہیں ہم جنت، اور جہنم کے رہنے والوں اور عذاب والوں کی آؤ بقا سنتے ہیں کہ چیخیں سے پتہ چلتا ہے ہمارے اندر جو ہے وہ وائبریشن پیدا کر دیتی ہے۔ گھر میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم بالکل ایزی ہو جاتے ہیں، ہنستے کھیلتے بھی ہیں گھر والوں کے ساتھ، دنیا کی بھی فکر کرتے ہیں، کاروبار کا بھی پوچھتے ہیں کیا بنا بھائی، آج کتنی بکری ہوئی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں ہمارے اندر، تو یہ نفاق نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں یہاں ہمارا کوئی اور چہرہ ہوتا ہے، گھر میں ہمارا کوئی اور چہرہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہا ساعۃ الفساء، اے حنظلہ یہ گھڑی بھر کی دولت ہوتی ہے جو تمہیں میرے یہاں نصیب ہوتی ہے۔ باقی اللہ پاک نے دنیا کا نظام چلانا ہے، یہ ساری فکریں تمہیں کرنی ہیں، اس میں کوئی اوپری بات نہیں ہے۔ اگر تمہاری وہ کیفیت جو میرے یہاں ہے وہ گھروں میں بھی رہے تو فرشتے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں، اور دنیا کا نظام الٹک ہو جائے، سارے بندے بیٹھ جائیں، آخرت کمانی ہے لیکن دکان پہ کمانی ہے، کھیت میں کمانی ہے، دفتر میں کمانی ہے، دنیا کا کام کرنا اور وہاں سے کمانی ہے۔ ہر جگہ اللہ پاک نے آپ کی آخرت کا حصہ رکھا ہوا، وہاں سے کماؤ، کسی کی کسی جگہ ڈیوٹی لگی ہے، کسی کی کسی جگہ ڈیوٹی لگی ہے۔ تو صحابہ کو اس سے امن میں نہیں ہوتے اور ہمیں کوئی خوف ہی نہیں۔ اس کے لیے اس بیماری کی نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اربع من کن فیہ فہو منافقا خالصا، 4 صفتیں جس بندے کے اندر بھی پیدا ہو جائیں، وہ عربی ہو، وہ اجمی ہو، وہ امام ہو، وہ مقتدی ہو، وہ کوئی بھی، 4 صفتیں اگر اس کے اندر موجود ہیں فہو منافقا خالصا، پیور، 18 کیرٹ۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، ان 4 میں سے اگر کسی میں کوئی ایک خصلت ہے، ففیہ خصلۃ من النفاق، تو اس کے اندر وہ اتنے % نفاق موجود، 4 ہیں تو 100% منافق ہے، منافقاً خالصاً، 3 ہیں تو 75% منافق ہے، 25% مسلمان ہے، مومن ہے، 2 ہیں تو 50% منافق ہے، 50% مومن، 3 ہے، 1 ہے تو 25% منافق ہے، 75% مومن ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گنوایا، اس کو متفق علیہ حدیث ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی۔ سب سے پہلی اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسری وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وعدہ کرے پورا نہ کرے۔ کہے کہ وعدے کو قرآن و حدیث تھوڑی۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، امانت حوالے کی جائے اور خیانت کرے۔ چوتھی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب مخاصمت ہو، جھگڑا ہو جائے کسی کے ساتھ تو پھٹ پڑے، کوئی حدود و قیود کا خیال نہ رکھے، جتنی اپنے اگلے کی غلطی ہے اتنی ہی سرزنش کرنی چاہیے۔ کسی کی چھوٹی سی غلطی پہ سی ڈی چلانے پہ قتل کر دے، اس کو سی ڈی کی دکان پہ دھماکہ کر دیا، 3 بندے شہید ہو گئے، اسکول پہ حملہ کیا ہے، استانی کے شوہر بھی مارا گیا، اس کی بچی بھی ماری گئی ہے 4 مہینے کی۔
یہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے. حدود کا خیال نہ رکھے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے جرم کی نسبت جو میں سزا دے رہا ہوں میں خود تو مجرموں میں شامل نہیں ہوں گی. اب آپ ان چار پہ ناپیے، دیکھیے، تولیے، اپنے آپ کو دیکھیے، پورے معاشرے کو دیکھیے، اپنے حکمرانوں کو دیکھیے. جب بھی خیانت کی بات ہوگی فوراً دھیان اوپر جاتا ہے. یہ اوپر کہاں سے آئے؟ آسمان سے ٹپکے ہیں. ووٹ آپ کے ہاتھ میں ایک امانت تھی، آپ نے خیانت کی ہے، چوروں کو دیا. پہلی خیانت نیچے سے شروع ہوئی. آپ نلکے پہ بک گئے ہیں، بجلی کے میٹر پہ بک گئے ہیں، انکم ٹیکس معاف کرانے پہ بک گئے ہیں. پہلی خیانت یہاں ہوئی ہے اور بڑے خائن کو پکڑ کے آپ نے اوپر بٹھا دیا. اپنے میٹر کے لیے بڑے بڑے پاور ہاؤس اس کے حوالے کر دیے. یہ عہدے امانت ہوتی ہے، یہ گواہی امانت ہے حق کی. اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے. رواج کرنسی جھوٹ کی. بلکہ لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ صرف سیمٹ اگر استعمال کیا جائے تو پائیدار نہیں ہوتا، پھوٹ جاتا ہے. ریت مکس کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا سچ جو ہے نا یہ پھوٹ جاتا ہے، تھوڑا سا جھوٹ اس کے ساتھ اگر مکس کر لیں پائیدار ہوتا ہے. میرے سونے سے بھی زیور نہیں بنتے، ٹانکے جو ہے وہ پیتل پہ لگاتے ہیں. لوگ دلیلیں دیتے ہیں کہ میرا سچ نہیں چلتا. وعدہ کرے خیانت کرے، عہد کرے میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، اور پھر 8 سال تک قبضہ کر کے ملک پہ رکھے. کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ یہ تو ریشمہ شروع سے گنڈوں میں پھنسی ہوئی. اس ملک کا تو اللہ ہی حافظ. وہ جیسے عورت کی عصمت کوئی لوٹ لینا تو وہ تھانے چلی جاتی ہے، باقی رہتی کسر تھانے والے پوری کر دیتے ہیں. یہی حال ہے. ان کی شکایت سیاستدانوں سے کرو تو وہ اس سے بڑی بھی ریپسٹ ہے، وہ اس سے بھی برا حال کرتے ہیں. یہ اوپر ملکی سطح کی بات ہے. نیچے گھروں میں، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ منافقوں سے بھرا ہوا. لیبل مسلمانی کا لگا. مسلم شریف کی حدیث ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. یہ کیوں بتائی جا رہی ہیں کہ تم ان کو دیکھتے رہا. کہا گیا کہ پانی کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. اگر ان میں سے وہ کوئی شرط کھو دے تو پانی مطہر نہیں رہتا، پاک نہیں کرتا. اس کا ذائقہ بدلی نہیں ہونا چاہیے، اس کا رنگ بدلی نہیں ہونا چاہیے، اس کی بو بدلی نہیں ہونی چاہیے. ان میں سے کوئی صرف اگر وہ کھو دیتا ہے تو جانوروں کو پلا سکتے ہیں، آپ سے کپڑے نہیں دھو سکتے. تو اسی لیے بتایا گیا نا کہ 3 نشانیاں پانی کے پاک ہونے کی، خیال رکھو. اس میں 3 شرطیں وہی ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت سپرد کی جائے اور خیانت کرے. وَإِذَا وعد اخلف، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے. لوگ یوں وعدہ کر دیتے ہیں کہ پورا تو کرنا نہیں ہوتا. جس نے پورا کرنا ہوتا وہ سوچتا ہے کہ میں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں. وہ کہتا ہے میں وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا. اور جس نے پورا نہیں کرنا وہ تو کرتا ہے، کل کر دوں گا، بس کل ختم ہو جائے گا. اسے پہلے ہی پتا میں نے کرنا نہیں، ہفتہ میں نے اس طرف نہیں جانا. درزی کو پتا ہے کہ میں نے اس کو ہفتہ جوڑا کوئی نہیں دینا، کہے گا 2 گھنٹے کے بعد ادھر سے لے جانا. پھر کمائی میں برکت کیسے ہوگی؟ مستری صاحب کرنڈی پھینک کے چلے جاتے ہیں،
اور بس ابھی آتا ہوں جی، بس یہ فارغ ہو کے آتا ہوں جی، بس آج کا کام رہ گیا جی، اور اس میں دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں گزر جاتے ہیں. پھر گلے کرتے ہیں جی مستریوں کی کمائی میں برکت کوئی نہیں ہوتی. 1000 روپیہ پاکستان میں مستری دیہڑی لیتا ہے، مرضی کا کھانا پکواتا ہے، اس کی مرضی کا گھی آپ نہ ڈالیں، اگلے دن کام پہ نہیں آتا، پیچھے پھرتے رہو، راضی کر کے لاؤ. برکت کوئی نہیں، ایک ہاتھ آگے ایک ہاتھ پیچھے. اسی وجہ سے مسالہ زیادہ ہو گیا دفن کر دیں گے. ڈھیر ساری کا بات ہے. 3 تو یہ ہو گئی اذا وعد اخلف. اگلی بات جو کہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے. وَإِن صَلَّى، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، وَصَامَ، روزے رکھتا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور اسے یہ زوم ہو کہ وہ مسلمان ہے. جیسے رات کو نوجوان کہہ رہا کہ مجھے تو یقین ہے نا میں مسلمان ہوں، کام اگر مسلمانوں والے نہیں کرتا تو اس سے میرے ایمان پر کوئی فرق نہیں. تو ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے. جب وہ کام وہ نہ کرے جو مطلوب ہے تو اس کا مطلب ہے اندر ایمان کوئی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا. ولا یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن، کوئی پینے والا اس وقت مومن نہیں ہوتا حین یشرب، جب وہ گھونٹ اندر جاتا ہے. ایمان نکلتا تو گھونٹ اندر جاتا. ولا یزنی زان حین یزنی وهو مؤمن، کوئی شخص حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا. کہ رب بھی ایمان اڑتا ہے. وہ جو شاعر نے کہا کہ صوم ہے ایمان سے، ایمان غائب صوم گم. یہ لائٹ بجلی سے چل رہی نا، بجلی چلی جائے گی بجھ جائے گی. یہ اتنے لمبے دنوں میں گرمی کے مہینوں میں یہ جب زبان چمڑا بن جاتی ہے، ایمان نہ ہو تو روزہ رکھا جا سکتا. صوم ہے ایمان سے، ایمان غائب صوم گم. قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت قوم گم. 1947 میں ہمیں ایک قوم کے لیے ایک ملک کی تلاش تھی، اور اب ملک ٹکرے مار رہا ہے ایک قوم کی تلاش میں. قوم کوئی نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو قریب نہیں لگنے دیا. ہم نے سرکاری زبان چنا تو انگریزی کو چنا. صومالیہ نے عربی ہے، جن کے الفابیٹس ABCD ہیں صومالیہ کے، صومالی زبان کے. اور ہمارے تو الف با تا وہی تھا، عربی والا تھا. نہ کوئی تعصب ہوتا اردو والا، نہ بنگالی والا، نہ پشتو والا. عربی زبان کا سارے احترام کرتے تھے، یا جان ہوتے مسلمان. ہم نے بنیاد ہی اس کی بنیاد میں ٹائم بم لگا دیا تھا اس ملک کی. وَلَوْ صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَهُوَ مُنَافِقٌ. بڑی سخت وعید ہے. نمازوں پہ توکل نہ کرو، میرا روزوں پہ توکل نہ کرو. دوسرے سمپٹمز ڈر. بعض بندے ہوتے ہیں ان کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، جگر ختم ہو جاتا ہے، جب مرتا تو لوگ کہتے ہیں یار صبح کوٹسی پتہ نہیں کی ہوا ہے. چہرہ اس کو اسی طرح سرخی مارتا ہے. ہمارے اورنگزیب بھائی کٹا جوان، کندھاری انار کی طرح، اور لمحوں میں مر گیا. لمحوں فجر کی اذان اور جماعت کے درمیان سنتیں پڑھ کے فرضوں سے پہلے جگر سارا کھایا گیا. تو ایسا نہ ہو کہ یہ نفاق جو ہے یہ اصل میں ہائپاٹائٹس ہے. ہائپاٹائٹس ہپوکریسی کس سے چلا ہے؟ ہپوکریسی چلا ہے، چھپا ہوا قاتل. منافقت کو کیا کہتے ہیں؟ ہپوکریٹ کہتے ہیں نا منافق کو. ہائپاٹائٹس اسی سے بنا. یہ لفظ ہائپا جو ہے وہ ہپوکریسی والا ہے.
یہ بھی چھپا قاتل ہے، نفاق بھی چھپا قاتل ہے، یہ جگر کھا جاتا ہے، وہ ایمان کھا جاتا ہے۔ دوسری جو صفات جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کی، مومن ایسا کام نہیں کرتا، وہ پڑوسی کو نہیں ستاتا، چاہے وہ پڑوسی یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، اس کا تعلق کسی قسم کا بھی ہو، اگر تیرا وہ ہمسایہ ہے تو اس کا ایک حق بنتا ہے، مسلمان ہے تو 2 حق بنتے ہیں، تیرا رشتہ دار ہے تو 3 حق بنتے ہیں۔ سورہ نساء میں ان کی تفصیل دی گئی ہے۔ اجنبی جار، دوسرے مذہب کا جار، تمہارا رشتہ دار جار۔ ایک بندہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابھی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے آپ وہ عمل بتائیے، دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل آپ بتا دیجئے کہ میں اگر وہ کر لوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فقال علیہ الصلوۃ والسلام کن محسنا، تو محسن ہو جا۔ فقال کیف علمت انی محسن، اللہ کے رسول مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں محسن ہو گیا؟ حضور فرماتے ہیں سل جیرانک، اپنے پڑوسیوں سے پوچھ، فإن قالوا لك محسن فأنت محسن وإن قال لك مسيء فأنت مسيء، وہ کہیں تو نیک ہے تو تو نیک ہے، وہ کہیں بد ہے تو تو بد ہے۔ یہ ہے پڑوسی۔ مسلم کی روایت ہے لا يدخل الجنة من لا يأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسی کو ستائے۔ کوئی خاتون تھی، بڑی نیک پرہیزگار تھی، پڑوسی بڑے بھنگ تھے۔ یہ خاتون ہے، وہ اپنی 5 نمازوں کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہے، اور رمضان کے روزوں کے علاوہ دیگر روزوں کا بھی اہتمام کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی تنگ ہیں۔ فرمایا انہا فی النار، وہ آگ میں۔ پھر کہا اللہ کے رسول ایک خاتون ہے، صرف فرض نمازیں ہی پڑھتی ہے، نہ تہجد پڑھتی ہے، نہ اشراق پڑھتی ہے، اور صرف رمضان کے روزے رکھتی ہے، نہ شوال کے رکھتی ہے، نہ ایام بیت کے روزے رکھتی ہے، نہ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتی ہے، پڑوسی بڑے خوش ہیں، بڑے خوش ہیں۔ آپ نے فرمایا انہا فی الجنہ، اب بھاگا کہ جو غریب پڑوسی ہے، قیامت کے دن وہ امیر کا گریبان پکڑے اللہ کے دربار میں، اللہ پاک تو اس سے پوچھ آخر میرے لیے اس کے فیض کے دروازے کیوں بند ہو گئے تھے؟ خلیج ٹائمز میں اشتہار دینے کے لیے تو یہ بڑا بڑا خرچ کرتا تھا، چیک پکڑا رہے ہیں، فوٹو آ رہا ہے جناب دہلی، ریڈ کریسنٹ کو دے رہے ہیں اور فلاں جگہ دے رہے ہیں، ساتھ میں پڑوسی بھوکا ہے، بچیاں اس کی جوان ہے، بیانے کو پیسے نہیں ہیں، بیماری ہے، علاج کے پیسے کوئی نہیں ہے، مشورہ دیتے ہیں نا اسپتال لے جاؤ، اور کبھی یہ بھی پوچھا اسپتال کے پیسے بھی غریب کے پاس ہیں یا کوئی نہیں؟ سب سے پہلی چیز وہ ہمارے یہاں جب ایک رواج چلا تھا نا کہ جب بیمار ہوتا تھا کوئی بندہ تو اس کو پوچھنے جاتے تھے تو 150 اس کے تکیے کے نیچے رکھ کے آ جاتے تھے کہ علاج کی ضرورت ہوگی تو ضروری ہے اس کے منہ سے کہلوانا کہ میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے، چاہے اس کی تھوڑی مدد ہو جائے گی۔ بھائی جب اگر علاج کے لیے ہوئے بھی تو جو لوگ آ جا رہے ہوں کہ چائے پانی کے لیے تھوڑی سی اس کی مدد ہو جائے گی، تو وہ تکیے کے نیچے رکھ کے آ جاتے تھے۔ اس کے بعد پھر تھوڑی سی ریاکاری آئی، اس کے ہاتھ میں پکڑانا شروع کر دیا انہوں نے کہ میں نے 500 رکھنا ہے، دوسرا 50 رکھ کے گیا تو اسے پتا تو چلے نا میں 500 دے رہا ہوں۔
جب نوبت یہاں پہنچی تو غریب جو نہیں دے سکتا تھا اس نے جانا ہی چھوڑ دی. پہلے وہ بھی تکیے کے نیچے خالی ہاتھ پھیر کے آ جاتا تھا. ڈیری لگی ہوئی ہے, تکیے کے نیچے اس نے بھی ہاتھ پھیر دیا ہے, تو کچھ نہ کچھ ان کو رکھا ہے, اپنی ناک بچا کے وہ آ جب ہاتھ میں پکڑانے کا رواج ہو گیا تو گھر والوں نے بھی کاپی رکھ لی, بھائی تکی کتنے دے گیا بھائی, لکھو بھائی. اب ان کے یہاں بیماری ہوگی تو ہم نے بھی پھر دینے, حساب کتاب رکھنا ہے. یہ تجارت شروع ہو گئی, اللہ درمیان میں سے نکل گیا. جنہوں نے شروع کیا تھا خلوص سے شروع کیا. او بھائی تو نے تکیے کے نیچے جو 7 آدمی 7 کیٹیگریز قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گی, اور اس سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا, صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. 7 کیٹیگریز اس میں ہوں گی. اس میں ایک بندہ وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کتنے دیے. ایک محاورہ ہے, میں نے دیکھا ہے یہاں جوادات کے پاس ایک بدو ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں اتنی پابندیاں نہیں ہوتی تھی. وہ ایک خیمہ رمضان میں لگا لیتا تھا اور وہ اللہ کا بندہ اپنے کنورے کی جیب میں بھر لیتا تھا, اور جب کوئی مانگنے والا ہی مدارس وغیرہ والے آتے تھے تو وہ پکڑ کے اندھیرے میں لے جاتا تھا, اور جیب میں ہاتھ ڈال کے دیکھتا نہیں تھا کتنے, اس کے ہاتھ میں پکڑا کے بھیج دیتا. کسرا کا تاج جو ہے, کسرا کا ایک صاحب کو ملا, اس کے پاس اپنی ایک پھٹی ہوئی چادر تھی, اس نے اس میں لپیٹا. اس جو امیر لشکر تھے ان کے خیمے میں سارا سامان اکٹھا کیا جا رہا تھا, مال غنیمت. تو اس نے بھی آ کے کہا کہ یہ ایک چیز ہے یا امیر, یہ اس کو بھی آپ رکھ لیں. انہوں نے جب وہ دھوتی اٹھائی اس کے اوپر سے تو پورا خیمہ جگمگا گیا. وہ کسرا کا تاج تھا, جڑا ہوا تھا پورے ہیروں کے ساتھ. اب جس نے دھوتی میں رکھا تھا اس کو تو پتا تھا کیا چیز ہے. وہ نکل رہا تھا, انہوں نے پیچھے سے آواز دے کے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کو پتا ہے, آپ کو ضرورت نہیں. آج بھی تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ ایک نامعلوم بدو وہ تاج لے کر آئے. تو نرا پوچھ لینا کہ جی یہ مشورہ دے دینا, فلاں اسپتال میں لے, کہاں لے کے کہیں گے ہولی فیملی یتیمہ کا اسپتال ہے, کمپلیکس لے جانا چاہیے, الشفا لے جانا چاہیے. پتہ ان کے پاس پیسے چنے کھانے کے نہیں ہیں بیچارہ. پہلے یہ تو دیکھیں نا اگلے کی کیپیسٹی کتنی ہے. ہاں آپ پکڑائیں نا لاکھ روپیہ اور سکے شفا میں لے جاؤ تو پتہ چلے کہ جناب یہ مشورے کے ساتھ ہے, کرایہ بھی آیا ساتھ. تو اگر ہم اسلام پر چلیں, ہم مسلمانوں کی جو ہمارے پڑوس میں خودکشیاں ہوتی ہیں, ماں نے غربت سے تنگ آ کر بچوں سمیت ٹرین کے آگے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی, بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی, یہ نہ ہوں یہ سلسلے. اور یہ خون ہماری گردنوں پر ہے. اس کے اوس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں, اور اس محلے کی مسجد کا جو مولوی ہے وہ بھی مجرم ہے اس عورت کا. یہ اس کا کام تھا. مساجد جو ہیں یہ جنریٹر ہیں. مسجد نبوی جنریٹ کرتی تھی تو اس نے عبد الرحمن ابن عوف بنائے تھے جنہوں نے 30,000 غلام آزاد کیے. اس مولوی کو پتا تھا کون غریب ہے کون امیر ہے, بڑا پتا ہوتا ہے. اس کا کام تھا ادھر سے پکڑ کے ادھر دینا. ضروری نہیں کہ اگلا منہ کھولے, سفید پوشی کو قائم رکھتے ہوئے کیا جا سکتا. کتنے لائق بچے ہیں, ہمارے بچوں سے زیادہ لائق بچے ہیں, پیسہ نہیں ان کے پاس پڑھنے کے لیے. ان سردی کے دنوں میں 10 ساڑھے 10 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے, اپنے بچے کو دیکھیں. ہم سرگودا جا رہے تھے موٹر وے کے ذریعے, تو چکوال سے ہم نکلے کلر کی طرف, رستے میں گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا. آپ یقین جانیں گے کہ فجر کی نماز کا وقت تھا, سحری کا وقت.
آگ جل رہی ہے تھوڑی سی اور ایک بچہ بیٹھا ہوا سردی سے ٹھٹر رہا ہے، 10-11 سال کا بچہ، گاڑی روکی، وہ پنچر کا بڑا خوش ہو گیا چلے گا کر۔ اس بچے نے، میں دیکھ رہا ہوں اس کا ٹائر اس نے کھولا ہے، کس طریقے سے اس نے نکالا ہے، کس طرح سے اس نے کھولا ہے۔ مجھے تو اپنے بچے نظر آ رہے، تو بیٹا اسکول نہیں جاتے؟ کیا بتایا؟ ہر جگہ یہ کہانی، یہ جو آپ کے شیشے بجا کے چوک پہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے، آپ کے بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ شیشہ بجا کے اپیل کرتے ہیں شیشہ صاف کر، آپ کے بچوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کون سی چیز ان کی ان کے کھیلنے کے دن نہیں، اور آپ بڑی بے رخی سے کہتے ہیں کوئی نہیں ہٹ جا، اور یار نہیں صاف کرانا 10 روپے سے پکڑا دو، بھائی بیٹا یہ لے لو، مجھے نہیں صاف کرانا، یہ لو چیز کھا لینا۔ کوئی نہیں، آپ کو وہ بچہ نظر نہیں آتا، اس کے دل سے پتہ نہیں کیا دعا نکلتی ہے آپ کے لیے، آپ کے بچوں کی سلامتی ہو جاتی ہے، انشورنس ہے۔ یہ ساری تعلیمات ہمارے دین کی، اور نبی صرف علم دینے نہیں آتے، نبیوں کے آنے سے پہلے بھی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ملاوٹ بری چیز ہے، جھوٹ بولنا بری چیز ہے، خیانت کرنا بری چیز ہے، لیکن لوگ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے چل نہیں سکتے، نبی چل کر دکھانے آتے، تب حجت قائم ہوتی کہ صرف کہنا نہیں۔ انتہائی نامساعد حالات کے اندر دشمن ہے، جانی دشمن ہے، قتل کے مشورے کرنے والے ہیں، ان کی امانت میں بھی نبی خیانت نہیں کر رہا، نبی اس لیے آتا۔ فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ، ان بدبودار لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے میرے پیچھے آ جاؤ۔ کتنی فکر ہے۔ اور ہماری کسی کے ساتھ ناراضگی ہوتی ہے، کسی مسلمان کے ساتھ ذرا سی بھی کھٹپٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے پیسے کھانے والا کام کرتے، شکر ہے ایک کھاتا تو کلیئر ہوا ہے، اب تمہارا ابا بھی نہیں لے سکتا ہم سے۔ ہمارا پہلا کام یہ ہوتا، یہ کردار ہمارا ہو، جس طرح نبی نے کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کیا تھا، کیف وجدتمونی، یہ ایک جملہ نہیں، یہ ایک طوفان ہے، بڑے بڑے شاذور درخت اس سے گر جاتے ہیں۔ آج کوئی کہہ سکتا ہے اپنے محلے میں پوچھے کسی سے کہ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ کیف وجدتمونی، 40 سال ہو گئے تمہارے اندر، میری بچپن بھی گزرا، میری جوانی بھی گزری، کسی جگہ انگلی رکھ کے دکھا دو، بچپن میں دکھا دو کہ آپ سے یہ ریگولرٹی ہوئی ہے۔ میرے نبی کے بچپن کی بھی قسم کھائی اللہ پاک، نبی تیرا بچپن بھی اتنا ہی معصوم تھا جتنی تیری نبوت معصوم۔ لعمرک، نبی تیری ساری عمر کی قسم، ہم اس نبی کے امتی ہیں اور میرا بدنامی کا باعث۔ انہوں نے کوئی کمی نہیں کی ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ پاک نے ایک دعا ایسی مستجاب دی ہے جو آن دا اسپاٹ پوری ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ifs اینڈ بٹس نہیں، وہ پوسٹڈ چیک ہے، نبی کہتا ہے پوری ہو جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں سارے نبیوں نے استعمال کر لی، اور میرے اوپر بھی بڑے بڑے مشکل مراحل آئے، لیکن میں نے اسے اپنی امت کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے، میں قیامت کے دن استعمال کروں۔ نبی نے کوئی کمی نہیں کی۔ ہم بڑے ناخلف امت، اپنے نبی کے لیے کلام کا ٹیکہ ہے۔ یار آپ خود سوچیں، اگر میرا بھائی
گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں پکڑا جائے، ریڈ اشارہ کراس کر تو پکڑا جائے، کسی اور تو اتنا بڑا مسئلہ کوئی نہیں، اخلاقی جرم میں پکڑا جائے، چرس اسمگل کرتا ہوا پکڑا جائے، خدا نہ خواستہ کسی اور کیس میں پکڑا جائے، تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ میرا بھائی ہے، میں ملاقات کے لیے جاؤں تو آپ مجھے قاری صاحب آپ کدھر پھر رہے ہیں، تو میں آپ سے کہوں گا کہ میرا بھائی اس کیس میں پکڑا ہوا، میں ملنے آیا ہوں، شرم آئے گی؟ یہ جو 2 نمبری ہیں، یہ دوائیوں میں ملاوٹ کرنے والے ہیں، نبی قیامت کے دن فخر سے دوسرے نبیوں کو بتائیں گے یہ میرا امتی ہے جو ٹنگا ہوا ہے، بلکہ فرمائیں گے سحقن سحقن، دفع کرو سے لے جاؤ، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ من غشنا فلیس منا، میں نے بتا کے دنیا میں آیا تھا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ میری امت میں سے نہیں ہے، اور ہم سب سے بڑی ملاوٹی کون بن گئے؟ دوائیوں میں ملاوٹ کا یہ حال ہے کہ وزیر اعظم کی بیوی جو دوائیاں لیتی رہی ہے بیچاری، بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی 2 نمبر تھی، کلثوم نواز، اخبارات میں آئے بنا، ڈھیروں دوائیاں وہ لیتی رہی، پتہ چلا ان کو بھی 2 نمبر ملتی رہی۔ میرا دوست ہے جہانگیر میڈیکل سینٹر والا، میں گیا تو میں نے کہا فلاں دوائی چاہیے، کہنے لگا قاری صاحب آج نہ لیں آپ، میں نے آرڈر دیا ہوا 1-2 دن میں آ جائے گی تو آپ کو دوائی دوں گا۔ میں کیوں آج 2 نمبر ہے؟ کہتا ہے 2 نمبر بھول جائیں، 5 نمبر تک چلی گئی۔ من غشنا فلیس منا، اور یہ کس موقع پر کہا ہے؟ گندم مکس اپ ہوئی ہوئی تھی، گیلی گندم ہے، کوئی زہر تو نہیں بن گئی تھی، نبی نے اتنا برداشت نہیں کیا۔ مارکیٹ میں گئے ہیں، ڈھیر لگا ہوا بندہ بیچ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہاتھ لے گئے، اندر مٹھی بند کر کے باہر نکالی، اب دیکھا وہ اندر والی گیلی تھی، آپ نے اس کی طرف دیکھا، یہ کیا ہے؟ حضور رات بارش ہو گئی تھی تو یہ گیلی ہو گئی تھی، اب گیلی کس نے خریدنی تھی تو میں نے اس کو ذرا اس کے نیچے رکھ کے کر دیا، کچھ مل جائے گا۔ آپ نے کہا تم اگر یہ گیلی والی الگ رکھتے، سوکھی والی الگ رکھتے تو اللہ پاک تمہارے پاس گیلی کے لیے گاہک بھیج دیتا، کوئی غریب ہوتا ہے جس کے پاس پیسے تھوڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی لے جاتا ہے، اور اس میں اللہ پاک تمہیں برکت دے دیتا۔ تمہیں پتہ ہے من غشنا فلیس منا، جو یہ مکس اپ کر کے بیچتے ملاوٹ کرتے وہ میری امت میں سے نہیں۔ قیامت کے دن نبی ڈش آن کر دے، اس سے بڑی سزا کسی شخص کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے کفیل جو ہے وہ کہتے کہ میں اس بندے کو نہیں جانتا، بس آپ بھول جائیں کہ اب وہ بندہ باہر نکلے، وہ دھکا کھاتا رہے گا، کبھی لیبر والے اس کو لے جائیں گے، کبھی اور محکمے والے لے جائیں گے اس کو، کفیل کہتا میں نہیں جانتا۔ نبی کہتے ہیں نہیں یہ میرا امتی نہیں، اس سے بڑی سزا کسی کے لیے کیا ہوگی؟ نبی ڈش آن کر دے، یہ آخری سہارا ہے۔ جنت تو مجھے مل نہ سکی، لیکن نبی کی شفاعت پھر بھی ابھی ایک موقع ہے کہ بھارا نبی نے مجھے اون کر لیا ہے کہ یہ میرا امتی ہے، شاید میرا نام بھی اس لسٹ میں آ جائے جو دیوان میں جاتی ہے نا معافی کے لیے، شاید میرا نبی اس میں میرا نام ڈال دے۔ جنت تو مجھے مل نہ سکی مانا، لیکن نگاہ شوق در مصطفیٰ تو ہے، ایک امید ابھی باقی ہے، اور وہاں سے جواب ملے کہ من غشنا فلیس منا، تو دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا ملاوٹیں کر کے آیا ہے، میری امت میں سے نہیں ہے، تیرا نام نہیں ڈالا جا سکتا اس معافی نامے میں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے، گناہگار سے گناہگار مسلمان کو بھی نبی کی رسالت پر کوئی شک نہیں۔ پھر کون سی چیز ہے جو ہمیں عمل نہیں کرنے دیتی؟ ایک چیز ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں اور توجہ ڈائیورٹ کر لیتی ہیں۔ قرآن حکیم میں ان کو کوٹ کیا گیا کہ ان چیزوں سے خبردار رہو، یہ تمہارے اور اللہ کے درمیان آ سکتی ہیں۔ اب ہمارے پاس ریموٹ کنٹرول ہے، ہم اس کو
اے سی کو آن آف کرنا چاہتے ہیں، اس کی بیٹری بھی پوری ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، لیکن اس کے سامنے کوئی چیز آ گئی ہے، آپ اس کو پش کر رہے ہیں، وہ آن آف ہو رہا ہے، لیکن اس کا اثر وہاں اے سی پہ کوئی نہیں ہو، وہ کمانڈ نہیں لے رہا۔ اسی طرح بندے کا دل 100% ایمان سے بھرا ہوا ہو، درمیان میں کچھ محبتیں آ گئی جنہوں نے اللہ پاک کی ہستی کو اوٹ میں کر دیا ہے، ہم اللہ سے غائب نہیں ہیں، وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے، وہ غائب ہے۔ درمیان میں یہ محبت ہے، کسی چیز کی محبت ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے، پیسے کی محبت ہے وہ اسے آمادہ کر دیتی ہے۔ ایمان کمزور ہے، روک نہیں سکتا، اس کے بریک شوز چاروں کے چاروں ختم ہوئے ہوئے، نہ ہینڈ بریک لگتی ہے نہ فٹ بریک لگتی ہے۔ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کشمکش اسی کا نام ہے، دنیا میں ہم بھیجے ہی اسی لیے گئے۔ ایمان کا کام اصل میں روکنا ہے برائی سے، برائی میں بڑی کشش، اور برائی چونکہ ہم مٹیریل سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح جس طرح آپ جس علاقے کے اس علاقے کا آپ کو بندہ مل جائے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، سگے بھائیوں جیسی، آپ بالکل موڈ آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے، اپنے علاقے اپنی تحصیل کا بندہ مل جائے اور پھر اپنے گاؤں کا بندہ مل جائے۔ یہ جو مٹیریل ہے نا، چونکہ ہمارا بدن اسی مٹیریل سے بنا ہے، یہ آپس میں گرائی ہیں، بڑا انس ہے، یہ روح بیچاری کو بھی ٹریپ کر لے۔ اس کشش سے اگر کوئی روکتا ہے تو ایمان باللہ، وہ کمزور ہوگا، بندہ روکے گا نہیں۔ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، کعبے نے پیچھے سے ہاتھ ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ تمہارا حال اس بندے جیسا ہے جو آگ کی خندق میں گرا جاتا ہے، اور میرا حال اس بندے جیسا جس نے اسے کمر سے پکڑا ہوا اور پیچھے کہہ رہا کہ مت اکو آندھی سی سونے نو رحمت دی گل، میرے ہوندیاں نہ جاوے کوئی دوزخ دے ول، میں کھینچ رہا ہوں۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ خواب دیکھا کہ میرا باپ تو مجھے دھکیل کے آگ میں پھینک رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا ہوا کمر سے اور کھینچ رہے اس آگ کے پیچھے۔ آنکھ کھلی تو حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ ہے اصل مسئلہ، باپ کا دین تو مجھے گرا دے گا آگ میں، یہ نبی ہے، یہ مجھے بچا۔ یہ جو محبتیں ہیں، اگر پیسے کی محبت نہ ہو، اور پیسہ بھی کیوں چاہیے؟ اولاد کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ اپنی ساری زندگی لوگ 22 سال ایک کمبل میں یہاں گزارا کر کے چلے گئے ہیں، ایک جوتی ایک رنگ کی دوسری دوسرے رنگ کی پہن کے آتے ہیں، دھوتی جناب علی پتہ نہیں کتنی دفعہ پھٹی ہوئی سی ہے۔ یہ سارا کچھ کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ اچھا، جب یہاں سے ریٹائرڈ ہو کے جاتے ہیں تو گھر والوں کے یہاں جب وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے جو دھوتی میں کمائے ہیں اور 2 رنگی جوتی میں کمائے ہیں، یہ یہاں تو اڑ رہے ہیں، وہ ایک ایک چیز اٹھا کے پوچھا، پتر اس چپل کو کیا ہے؟ خطابہ جی بس آؤٹ آف فیشن ہے، آج کل دنیا چلیاں آنے۔ اب وہ روتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میں وہ جوتی ساتھ ہی لے آتا تو اچھی نہیں جو چلتے ہوئے میں نے آتم تائے کی قبر پر لات مار کے پھینک دی تھی کچرے کے ڈرام میں ساتھ ہی لے آتا وہ اینٹیکس، تو بتاتا ان کو کہ اس میں تیرے ابے نے 22 سال گزار دیے، وہ تو آؤٹ آف فیشن نہیں ہوا۔ تو پیسہ بھی ہمیں اپنی ذات کے لیے نہیں چاہیے۔ ہفتہ ہفتہ ہم جمعرات کو پکاتے ہیں، جمعرات تک کھاتے ہیں، جس پلیٹ میں کھاتے ہیں دھوتے نہیں ہیں، وہ پلیٹ پھر فریج میں خالی رکھ دیتے کہ پھر یہ پرنی ہے یار، کون ہی بار بار دھوتا رہے ابھی۔
اسی طرح رکھ دینی ہے، پھر جناب علی اسی میں ڈال کے کھانا ہے، ہفتہ گزار لینا ہے۔ یا وہاں جاتے ہیں تو حالت کیا ہوتی ہے، آپ کوئی کام کر رہے ہوں تو کوئی بندہ صرف آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو جائے نا تو آپ چھوڑ دیتے ہو انسٹرومنٹ نیچے رہا، بھائی کیا خیریت، تو تم میرے سر کیوں چڑھے ہیں یار؟ بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے صرف کھڑا آ کے۔ یہ جب پاکستان جاتے ہیں نا تو یہ بولنے کے قابل بھی کوئی نہیں ہوتے، بولتے بھی نہیں ہیں، صرف سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ بیوی بھی ان کو عادت نہیں ہے کسی کے سر پہ کھڑے ہونے کی۔ اب یہ بڈھا جو یہ چبھتا ہے، یہ کدھر آ کے سر پہ کھڑا ہو گیا، پوچھتا ہے کتنے بجے گیا ہے، کہاں گیا ہے، کتنے بجے آئے گا، کیوں تو مسئلہ ہو گیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ گھر والوں کا رویہ، یہاں سے جا کے میں نے اکثر کہا کہ بندے زیادہ دیر نہیں نکالتے، مر جاتے ہیں۔ کل پرسوں کیفیٹیریا پہ بات ہو رہی تھی کسی بندے کی، انہوں نے کہا یار وہ جانے کے فوراً بعد ہی کچھ عرصے بعد مر گیا تھا، کسی بندے کو بات کر، میں نے کہا اکثر ایسا ہی ہوتا۔ ہولی فیملی جنرل وارڈ میں گیا، ایک پیشنٹ تھا نمونیا کا، تو ایک بابا ساتھ مری کا بابا تھا، لیٹا ہوا تھا، تو اس کو ڈاکٹر سونے کے لیے جب دیتے تھے نا انجیکشن، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پہ یہ اثر نہیں کرتا بلکہ الٹا اثر کرتا ہے۔ یہ سونے کی گولیاں اگر وہ کھا لیں تو نیند بھی نہیں آتی انہیں، وہ سو بھی نہیں سکتے اور جاگ بھی نہیں سکتے، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے ان کی۔ یہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر کو کہا ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے مجھے یہ ٹیکہ مت لگا، اور میں پھر ڈنگر چران ٹر جیسا۔ اچھا وہ ڈاکٹر اب دوسرے مریض کہتے ہیں کہ بابے کو سلاؤ، میں یہ سونے نہیں دے رہا۔ ڈاکٹر ٹیکہ لگاتا، تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کا وہ دماغ پھرنا شروع ہو جاتا، تو ڈاکٹر گزر رہا تھا، اس کو ڈاکٹر کو اور ڈاکٹر اور میں پاگل ہو گیا۔ وہ کہتا بابا یہاں اکثر لوگ ہو جاتے ہیں، اکثر لوگوں کے ساتھ یہی ہوتی ہے۔ اولاد پیاری ہے نا، اولاد کے لیے ساری ملاوٹیں ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اور پھر اکثر و بیشتر ایسی اولاد بندے کے لیے شدید صدمے کا باعث ہے۔ یہ اللہ پاک کی سنت ہے، جب اس کی محبت پہ ہم لات مار کے دوسری محبتوں کو پالتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس محبوب کے ہاتھوں جوتے مرواتا ہے تاکہ زیادہ مزہ آئے۔ یہ تھے نا جن کے لیے تو نے یہ سب کچھ کیا، آج چکھو مزہ۔ میں نے تو تمہیں پالا، علم دیا، کہاں لے کر گیا، کتنی عزت بخشی، گندگی سے تیرتے ہوئے کیڑے کو نکال کے میں کہاں لے کر گیا۔ میں تو تمہیں اچھا نہیں لگا، ان کے لیے تو نے میرے قانون توڑے، میری طرف پیٹ کر لی۔ آج تمہیں خدا یاد آیا جب ادھر سے جوتے پڑے۔ تو اصل میں یہ ساری محبتیں جو ہیں، اس لیے کہا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ۔ اگر یہ رشتے ناتے، یہ مال و متاع دنیا، اقبال نے دیکھا نا، اس نے کہا نا میں نے شاعری قرآن سے کی ہے، میں ریفرنس دے سکتا ہوں قرآن کا، یہ مال و متاع دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، یہ بھی بت ہیں، یہ اپنی پوجا کرواتے ہیں، یہ رب کی حدیں توڑواتے ہیں، یہ مٹی کے نہیں ہیں، یہ وہم و گمان کے بت ہیں، انہیں بھی لا الہ الا اللہ کی لا سے توڑ۔ تو اس کے تقاضے ساری چیزیں سب دیکھیں، ایک بات پر یقین کر لیں، لکھ لیں اسے کہ آپ کی اولاد کا مقدر کہیں طے کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا، اس نے کتنا لینا ہے، کتنا کھانا ہے، کیا کیا مصیبت آنی، آپ اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتے، آپ ٹل لگا لیں گے۔ جو بھی ہم irregularity کریں گے، اس میں ill gotten money ہم اکٹھی کریں گے، ناجائز دولت اولاد کے لیے کہ اولاد سوکھی رہے، کہیں وہ دولت اس کو اغوا نہ کروا دے، قتل نہ کروا دے، کہیں وہ دولت اسے جوئے پر آمادہ نہ کر دے، وہی دولت اس کی موت کا سبب نہ بن جائے۔ اللہ کی حدیں نہ توڑیں،
جائز جو اللہ پاک دیتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے اس کو اپنا فضل کہا، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اس زمانے میں صحابہ کی کروڑوں کی جائیدادیں تھی، کروڑوں کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ 2 کروڑ، اس وقت 2 کروڑ۔ تو اس میں آپ اولاد کا مقدر دیکھیں، عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد انہیں کہا جاتا ہے، اور ان کے سسر دونوں بادشاہ بنے۔ سسر نے ہر طریقے سے مال کمایا، اپنے بیٹوں کو کروڑ پتی چھوڑ کے مرا۔ عمر بن عبدالعزیز جب فوت ہوئے، بیٹوں کو بلایا، کفن دفن کرنے کے بعد کچھ 9 یا 11 کچھ درہم بچوں کے حصے میں آئے۔ ان کا دیکھو بیٹا، میرے سامنے 2 آپشن تھے، یا تو میں خود آگ میں چلا جاتا، تمہیں امیر چھوڑ جاتا، یا میں تمہیں غریب چھوڑ جاتا، خود جنت میں چلا جاتا۔ میں نے دوسرا آپشن اختیار کیا ہے، اگر تم نیک ہو تو اللہ پاک تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اگر تم بد ہو تو میں اپنی دولت سے تمہاری مدد نہیں کرنا چاہتا کہ تم میری دولت سے جوئے کھیلو۔ فوت ہو گئے، چند سال گزرے، زیادہ نہیں، 2-2.5 سال کی بات ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مسجد میں لا کے زکوٰۃ ڈھیر کر رہے ہیں دینے میں، مروان کے بیٹے زکوٰۃ لینے والوں کی لائن میں کھڑے۔ جتنا ہمیں اللہ پاک نے نوازا، ہمارے ماں باپ نے سوچا بھی نہیں، یہ اس نے لکھ دیا تھا، اس کا لکھا ہوا۔ رزق اسی طرح آپ کی تلاش میں رہتا ہے جس طرح موت رہتی ہے، نہ موت کو کوئی روک سکتا ہے نہ رزق کو کوئی روک سکتا ہے۔ یہ جو تعویذوں کا سلسلہ چل گیا، وہ جی بندش ہو گئی ہے، جی ٹھیکے کوئی نہیں ملتے پہ، یہ ساری ایمان کی کمزوریوں۔ یار جو تیرے رب کی تقدیر پر غالب آ گیا ہے، اس کا لکھا ہوا رزق تیرے پاس نہیں آنے دے رہا، تو جلدی سے نقل کفالہ کر کے تو اس کو ارباب بنا لے اپنا۔ وہ اتنے کمزور کو خدا بنانے کا کیا تھا؟ جو لکھا ہوا تم تک نہیں پہنچا سکتا۔ رب کے لکھے کو اللہم لا مانع لما اعطیت